مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے صدر مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرالدین قادری نے عالم اسلام مساجد کے ائمہ اکرام اور خطیبوں سے نماز جمعہ کے بعد اجتماعی طور پر فلسطین کی آزادی اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی دردمندانہ اپیل کی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری لڑائی کے تناظر میں مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیرالدین قادری نے ایک بیان جاری کیا۔ انہوں نے فلسطین میں اسرائیل کے ظلم و بربریت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ 75 سال سے اسرائیل فلسطین پر ظلم ڈھا رہا ہے اور یہ وہی یہودی ہے جنہیں ہٹلر نے ملک بدر کر دیا تھا اور فلسطین نے انہیں پناہ دی تھی۔ مولانا حکیم صوفی نے بتایا کہ احسان فراموش یہودی مسلمانوں کی زمین سے ہی مسلمانوں کو بے گھر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے امریکہ اور ہندوستان کی جانب سے اسرائیل کی حمایت کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ صدر مسلم یونائٹڈ فیڈریشن نے امید جتائی ہے کہ قبلہ اول جلد ہی آزاد ہوگا اور آزاد فلسطین کا قیام بھی عمل میں آئے گا۔ غاصب یہودی صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ انہوں نے تمام مسلمانوں سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے موقع پر فلسطین کی آزادی، قبلہ اول کی بازیابی اور مظلوم فلسطین کی فتح کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی اپیل کی ہے۔ مولانا حکیم صوفی نے تمام ائمہ اکرام اور خطیبوں سے بھی نماز جمعہ کے بعد اجتماعی طور پر بے قصور زخمی مسلمانوں کی صحت یابی، مجاہدین کی قوت و طاقت کے لیے اور قبلہ اول کی بازیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنے کی درخواست کی ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں تمام عالم اسلام سے ایک درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین میں ظالم و جابر غاصب اسرائیل نے معصوم فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کا ایک ننگا ناچ کر رہا ہے اور یہ 75 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہی یہودی ہے جس کو ہٹلر نے ان کو بھگا بھگا کر مارا تھا اور ان کو کہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو چنانچہ اس وقت ان چند مٹھی بھر یہودیوں نے سرزمین فلسطین میں آ کے مسلمانوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگا انہوں نے، اور سر چھپانے کے لیے کچھ جگہ جو ہے نا خیرات میں مانگی، تو مسلمانوں نے ان کی حالت زار پر رحم کھا کر ان کو اپنے گھر میں اپنی سرزمین میں سر چھپانے کے لیے ان کو جگہ دیے۔ لیکن یہ 1948 سے آج تک یہ احسان فراموش مسلمانوں کا احسان ماننے کے بجائے جس سے زمین جگہ بھیک میں لیے ان کو جو ہے نا بے گھر کرنے کے لیے یہ ننگا ناچ کر رہے ہیں۔ اور پھر دنیا کے وہ بھی ممالک جو یہ جانتے ہیں کہ یہ غاصب ہے اور یہ جو ہے نا ان کو پناہ دی گئی ہے، پھر بھی یہ امریکہ جس کی یہ ناجائز اولاد ہے اور وہ جو ہے نا ان کی تائید کر رہا ہے۔ اور ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا بھارت بھی ایک الگ ڈگر پر جو ہے نا چل نکلا ہے۔ خیر مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، میں صرف آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ظالم و جابر غاصب جو اسرائیل معصوم فلسطینوں پر جو ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رہا ہے، اور جو مسجد اقصیٰ پر جو ہے نا جو ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے ہر دور میں جو ہے نا جد و جہد ہوتے آئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ قبلہ اول کی بازیابی تک یہ برابر جاری رہے گی۔ آثار و قرائن تو یہی بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ عنقریب قبلہ اول ضرور آزاد ہوگا اور ایک آزاد مملکت فلسطین کا قیام بھی عمل میں آئے گا، اور یہ یہودیوں کو صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا جائے گا اور دنیا کے نقشے میں ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اور جہاں بھی یہ احسان فراموش جائیں گے وہاں کے لوگ ان کو جوتے مار مار کر جو نا ان کو ہکالیں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے۔ آج میں ان تمام باتوں کے بعد میں تمام عالم اسلام سے اور بالخصوص ہمارے بھارت کے مسلمانوں سے اور تلنگانہ کے مسلمانوں سے، حیدرآباد کے مسلمانوں سے میں یہ کہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں
کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب ہم جو ہے نا مسجد میں جاتے ہیں اذان کے بعد، اب جو 4 رکعت نماز ہم جو ہے نا سنت ادا کرتے ہیں، اور پھر امام صاحب کا خطبہ ہونے تک جو وقفہ ہم کو ملتا ہے، اس وقفے میں آپ 11 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھیے، اور اس کے بعد 111 مرتبہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کیجئے، اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ جو ہے نا مظلوم فلسطینیوں کی فتح و نصرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں مسلمانوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ اور میں مساجد کے ائمہ کرام اور جو ہے نا ہمارے خطیب صاحبان سے میں یہ دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد آپ اجتماعی طور پر فلسطین کی آزادی کے لیے اور مسجد اقصیٰ کی بازیابی کے لیے اور آزاد مملکت فلسطین کے قیام کے لیے اور بے قصور جو مسلمان جو زخمی ہوئے ہیں ان کی صحت کے لیے اور جو ہے نا لڑ رہے ہیں ان کو قوت و طاقت کے لیے، ہمت کے لیے آپ جو ہے نا دعا کیجئے، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی پھر جمعہ آنے تک اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے حق میں ضرور فیصلہ صادر فرمائے گا، اور ضرور جو ہے نا آزاد مملکت فلسطین کا قیام ہوگا، اور ہمارا قبل اول کی ضرور بازیابی ہوگی۔ یہی آپ سے دردمندانہ اپیل ہے کہ جمعہ کی نماز میں ہر مسجد میں جو ہے نا اجتماعی دعا کا جو ہے نا اہتمام فرمائیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے ایم آر آئی، سی ٹی اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔